السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل قصص الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ تک دین کی صحیح معلومات، قرآن و حدیث اور تاریخی روایات کی روشنی میں پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں کسی چیز کا ذکر موجود ہو لیکن وہ حدیث محدثین کی نزدیک ضعیف یا من گڑت ہو، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں تاکہ آپ پر بھی صحیح اور کمزور بات میں فرق واضح ہو جائے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست کا شوق ہو کہ فلانا یا فلانا واقعہ بیان کیا جائے تو کمنٹ میں آپ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور مردوں میں سے سب سے پہلا مرد بھی آپ علیہ السلام ہے، اور انسانوں میں سے دوسرا انسان اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جبکہ عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو بھی ان سے پیدا کی گئی۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی۔ آپ نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا تو اپنی طبیعت ان کی طرف مائل پایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے انس پیدا ہوا۔ ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کیا ہے کہ عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا حرص اور میلان مرد کی طرف ہوتا ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کا حرص زمین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ابن کثیر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، پس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو جائے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حوا علیہ السلام پسلی سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا ہے کہ عورت کی پیدائش کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ عورت کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کی ترچے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کی برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، ہماری نزدیک حق کے زیادہ قریب یہ ہے کہ اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی پیدا کی گئی ہے،
اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلم۔